السلام علیکم۔ عثمان علی وائس میں تمام سامعین کو خوش آمدید۔ ابن سعد جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف لشکر کا امیر تھا، سانحہ کربلا کے بعد 12 محرم الحرام تک میدان کربلا میں ٹھہرا رہا۔ اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کی لاشوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھی اور کفن دفن کی رسم اطمینان سے ادا کی، لیکن اس شکی ازلی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ لاشائے شہداء کے کفن و دفن کا بھی انتظام کرتا، اور یہ توفیق اسے نصیب بھی کیسے ہوتی جبکہ شقاوت اس کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ نیز خدائے قدیر کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری راہ میں شہید ہوئے میرے ان محبوب بندوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان رہے، لہٰذا ابن سعد یا کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال تک نہ آیا۔ بعض روایتوں سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد نہر فرات کے کنارے عباد غازریہ نامی ایک گاؤں کے لوگ آئے اور بڑی اعزاز و اکرام کے ساتھ لاشائے شہداء کے کفن و دفن کی رسم ادا کی۔ یزیدیوں نے شہداء کرام کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ 12 سر قبیلہ خزان کو دیے گئے، 13 ابن اشد کو، 14 بنی تمیم کو اور باقی سر دوسرے مختلف قبیلے والوں نے لیے۔ سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خولی بن یزید کو دیا گیا۔ خولی بن یزید لشکر کی روانگی سے پہلے ہی جانب کوفہ چل پڑا۔ 13ویں محرم الحرام کی صبح کو یزیدی لشکر لٹے ہوئے قافلہ حسینی کو اپنی حراست میں لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ نیزوں پر شہداء کے سر لٹکے ہوئے تھے۔ اہل بیت کی عفت مآب خواتین کو، جن کے سروں سے بے غیرت اور بے حیا یزیدیوں نے دوپٹے تک چھین لیے تھے، بے پردہ و بے حجاب اونٹوں پر بغیر محلم و کجاب بیٹھی تھیں۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد شام کو یزیدی جب اپنی پہلی منزل پر ٹھہرے تو اہل بیت طہارت سے چینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا، لیکن جب کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اسے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے۔ ناچار کھجور کا شیرہ پی کر رات گزاری اور صبح پھر روانہ ہوئے۔ جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا نظر آیا، لہذا جن نیزوں پر یہ شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے، انہیں بجائے زمین پر گاڑنے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے لے جا کر گرجا کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا کر دیا۔ شہداء کرام کے سرہائے مقدسہ سے خون برابر ٹپک رہا تھا۔ اچانک گرجے کی دیوار شک ہوئی اور اسے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے لوہے کے اس قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیوار پر یہ شعر لکھا: کیا ہے قتل جنہوں نے حسین پیارے کو، ہے کیا انہیں بھی امید شفاعت محشر میں۔ جب یزیدیوں نے اس شعر کو پڑھا اور اپنے بھیانک انجام پر غور کیا تو سہم گئے اور گھبرا کر یہاں سے کوچ کر دیا۔ جب اپنی تیسری منزل پر پہنچے تو وہاں بھی ایک گرجا دیکھا اور یہ شعر اس کی دیوار پر پہلے ہی لکھا ہوا پایا۔ پادری کو بلا کر پوچھا کہ گرجے کی دیوار پر یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہے۔ پادری نے جواب دیا کہ اس زمانے کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے آباء و اجداد سے سنتا آیا ہوں کہ نبی آخر الزمان کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہ شعر اس گرجے کی دیوار پر لکھا پایا گیا ہے، اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک ویسا ہی موجود ہے۔ لیکن تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس شعر کے متعلق کیوں دریافت کرتے ہو؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ پادری نے شہداء کے سروں کے متعلق پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ پادری نے بغور سرہائے شہداء کو دیکھا اور اس کی نگاہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک پر پڑی تو امام کے چہرے انور پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ بےتابانہ پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ علی شیر خدا کے چہیتے فرزند کا۔ یہ سن کر پادری نے کہا کہ وہی علی مرتضیٰ جو تمہارے نبی آخر الزماں کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا کہ ہاں وہی۔ پادری نے بے ساتہ کہا کہ ارے ظالموں، تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارے نبی محترم کے نواسے کا سر ہے؟ کیا الفاظ کے ہیر پھیر سے تم اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ نہیں اور کبھی نہیں۔ یاد رکھو، منتقم حقیقی کا انتقام بہت سخت ہے۔ تم نے جو بھی کیا اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے، اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض رات بھر کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو، صبح واپس لے لینا۔ یزیدی 10,000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے جبکہ اسی دنیاوی مال و زر کی لالچ میں اپنے دین و عقبت کو تباہ و برباد کر چکے تھے۔ فوراً راضی ہو گئے اور رات بھر کے لیے امام علی مقام کا سر اقدس اس پادری کے حوالے کر دیا۔ پادری نے امام کے سر پاک کو لے کر غلاف کے عرق سے دھویا اور ایک سندلی چوکی پر مشک و عنبر سے بسا ہوا مخملی غلاف چڑھا کر سر مبارک کو رکھ دیا۔
رات بھر مودبانہ ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑا یہ پرکیف منظر دیکھتا رہا کہ سر اقدس سے ایک نور نکل کر آسمان کی جانب بلند ہوتا ہے، جس سے زمین تا آسمان ساری فضا منور ہو جاتی ہے۔ صبح تک انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر کے بے ساختہ پکار اٹھا کہ اے ابن رسول، اب مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوستو، سر امام کی یہ زندہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے کہ جس راہ سے گزر ہو رہا ہے، ایمان و اسلام کی دولت بانٹتے جا رہے ہیں، غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام بنتے جا رہے ہیں، لیکن اسلام و ایمان کے دعوے دار ایسے بدقسمت اور ناپاک ہیں کہ دنیا کی حرص میں دین و ایمان کی دولت لٹا بیٹھے ہیں۔ صبح کو کوفیوں نے اس نو مسلم سے 10,000 درہم لیے اور سر اقدس کو لے کر کوچ کر دیا۔ جب راستے میں ان درہموں کو آپس میں بانٹنا چاہا تو عالم یہ تھا کہ چند درہموں کے علاوہ باقی سب خاک ہو چکے تھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔